آج قدم قدم چلیں گے. ماضی کے گناہ تو ایک آنسو سے دھوئے جا سکتے ہیں نا. وہ ایک فقیر تھا, بازار میں کھڑا رو رہا تھا, تو کسی نے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے, کسی نے مارا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں, ان لوگوں کے رویے نے رلا دیا. کہا کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا, ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا, تو میرا خیال یہ ہوا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو میں نے پھر اس سے بات کی, تو آواز آئی ٹھیک ہے لے آ ان کو میری چوکھٹ پہ, ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا. میں بڑا خوش ہوا, میں ان سے بات کی, یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے, جا بابا کام کر, تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے. تو وہ تو مان رہا تھا, یہی نہیں مان رہے, تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں بخشنے پہ آمادہ ہوں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں, جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے میں معاف کر دوں گا, لیکن یہ عجیب ہے کہ یہ آمادہ ہی نہیں ہے, یہ مان ہی نہیں رہے. تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس آ گیا, ان کے رویے پہ رونا آ گیا, اس لیے میں رو رہا ہوں, ورنہ نے مجھے مارا نہیں, کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. خیر اگلے دن وہی بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو پھر روک گئے کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے, قبرستانوں میں بھی روتا ہے, آج کیا ماجرا ہے؟ کہا آج بھی میرا ماجرا کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزر رہا تھا, ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا, میرے دل میں ترس جاگا, تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو وہ تو مان رہا تھا, وہ بندے ہی نہ مانے, تو آج میں ادھر آ گیا. میں نے کہا چلو ان سے بات کرتے. آج میرا خیال یہ ہوا کہ قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں, وہ نہیں مانتا. تو صاحبو آج وہ مان رہا ہے, آج ہم مان جائیں. میں نے کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے, نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے, جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے. قیمتی زندگی ہے, یہ ٹوٹتی سانسیں, ان کی قدر کیجیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا, تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے, تو وہ برف کے اوپر, برف پھٹے کے اوپر رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ, او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. چونکہ یہ جو برف ہے ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کپڑا بیچتے ہیں, آج گاہک نہیں آیا, ہو سکتا ہے کل دعانے مہنگا بیچ لیں. آپ پیٹرول بیچتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے, آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے. لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں, آج نہیں بکی تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ سیل پہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ لوگوں کو دہائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا, او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ, مجھ سے برف لیتے جاؤ, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا, اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے, میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے, ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے, دینار کے بدلے, پارچہ جات کے بدلے, جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا, 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے. اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں, ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں, ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں, کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں, کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں, تو میری سانسیں کام آ جائیں گی. ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں, سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی. تو ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں. آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں, لیکن کیا فائدہ اس وقت کا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے, اور آج کے پچھتاوے سے کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج, یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا,
لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے، ڈیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے۔